بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب. ہماری گفتگو سورہ فجر میں تھی. اس سورہ کو امام حسین علیہ السلام کا سورہ کہا جاتا ہے اور اس کی آیتوں کی تفسیر اگرچہ بہت مختصر ملتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے آیات کا تعلق اس کی تفسیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے. جیسے اسی آیت میں فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ یا اس سے پہلے الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ تین قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو قومیں اپنے آپ کو مصلح جانتی تھیں، جبکہ بے حد فسادی اور سرکش قوم تھی. چاہے وہ سمود، اہل سمود یا آل سمود ہوں، چاہے وہ فرعون ہو اور چاہے وہ عاد والی قوم ہو. قوم عاد کے سلسلے میں اپنے مفصل گفتگو کی. قوم سمود کے اوپر بھی تھوڑا بہت روشنی ڈالی گئی اور فرعون کی طرف بھی اور اس کے ظلم و ستم کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا گیا. انسان جب نعمتیں فراوان دیکھتا ہے اور وہ آسودہ خاطر ہوتا ہے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ انسان پھر سرکشی پہ اتر آتا ہے. شداد جو یہی عاد کا بیٹا تھا، اور شداد اور شدید دو بیٹے تھے. ایک مر گیا تو پوری حکومت جو باپ کی تھی وہ شداد کو ملی اور پھر اس نے طغیانی شروع کی. قوم عاد بھی اسی طرح سے، قوم سمود بھی اسی طریقے سے، اور قوم فرعون بھی. خود فرعون ہم نے بیان کیا کہ کئی سو سال تک اس نے زندگی گزاری ہے علیہ السلام، اور اس کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور جادوگروں کی رسیاں اور ان کے عصا سب کے سب کو نگل گیا، اتنی مدت میں اتنی تھوڑی دیر میں فرعون کا سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید، ایک بال بھی کالا نہیں بچا. یعنی جو 420 سال سے 430 سال سے حکومت کر رہا تھا اور ایک بال بھی اس کا سفید نہیں ہوا تھا، چند منٹ میں یا چند سیکنڈ میں کہیں جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا ہے تو اس کے خوف کی وجہ سے اس کے سارے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے. اس سے پہلے جب اس نے حضرت آسیہ کا امتحان لیا، امتحان تو نہیں بلکہ حضرت آسیہ بھی ایسے موقع پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس سے اس کو اندازہ ہو گیا تھا. کیا اعتراض ہم نے بیان کیا کہ وہ جو معاشدہ تھی، حضرت حزقیل کی زوجہ تھی، اس کو اتنی دن خدمت کے باوجود اس نے آگ میں اس کے بچوں سمیت جھونک دیا، تو اس کے اوپر اس نے اعتراض کیا تھا جناب آسیہ نے. اور پھر پچھلے ہفتے بیان کیا گیا کہ حضرت آسیہ کو بھی عذاب میں مبتلا کیا گیا. آگ کے چاروں ہاتھ پیر میں انگلیاں میخیں گاڑ دی گئی، اور سنی روایت میں، شاید اپنی روایت میں بھی اور تفسیر سورہ منصور میں سیوطی نے لکھا ہے، ایک بھاری چکی، ایک بھاری پتھر آگ کے شکم پہ، بعض روایت کی بنیاد پہ پشت پہ، ظاہر سامنے سے یعنی پیٹھ کے بل حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تھا، اور لوگوں کو کبھی ہونٹے اور کبھی پیٹھ کے بل جو لٹاتا تھا. اس سے پہلے، تھوڑا سا پہلے، جب ماں باپ نے بھی حضرت آسیہ کے سمجھایا کہ تمہارا اور آسمان زمین کا پروردگار فرعون ہے، کیوں تم ان کی مخالفت کر رہی ہو، اچھی زندگی قصر کے اندر رانی کی طرح سے رہ رہی ہے آخر. تو جناب آسیہ نے ماں باپ سے بھی
صاف لفظوں میں کہہ دیا، جو لفظ استعمال کیا اس پہ توجہ کریں، کہتی ہیں کہ اگر یہ خدا ہے، اگر یہ زمین و زمان کا سب کا مالک ہے، تو اس سے کہیں کہ مجھے ایک ایسا تاج پہنائے کہ جس کے سامنے سورج نصب ہو اور جس کی پشت پر چاند نصب ہو اور چاروں طرف ستارے نصب ہو۔ کہاں اس کے بس کی بات ہے؟ جناب آسیہ نے، ہماری تفسیر میں موجود ہے، یہ شرط لگائی کہ اگر یہ اپنی خدائی منوانا چاہتا ہے تو میرا خدا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یہ بھی اگر خدا ہے تو مجھے ایسا تاج پہنائے، آسمان سے تاج گرے کہ جس پہ سورج جڑا ہوا ہو، چاند بھی جڑا ہوا اور ستارے بھی جڑے ہوئے۔ بہرحال جناب آسیہ نے کفر و شرک اور ایمان کے مقابل میں اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنی، سننا بھی نہیں چاہیے۔ قرآن مجید نے بھی صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے۔ گفتگو یہ تھی کہ فرعون اپنے ساتھیوں سے اور اپنے ندما سے اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ آئے ہیں اور اسے حکم خدا سے توحید اور وحدانیت اور پروردگاریت ماننے کے لیے حکم دیا، تو اس نے جو مفسد تھا، جو بنی اسرائیل کو طرح طرح کی اذیت کر چکا تھا، 20,000 بعض روایت میں ہے کہ ایسے بچے مارے گئے حضرت موسیٰ کے چکر میں، یعنی حضرت موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے۔ 20,000 کی بھی روایت ہے، مگر 70,000 کی بھی روایت ہے، ہم کم سے کم مانتے ہیں 20,000 بچے بے گناہ مار ڈالے گئے۔ وہ ظالم، وہ بدبخت حکومت میں اپنے بے پناہ ظلم و ستم کرتا تھا، مگر جب حضرت موسیٰ آئے ہیں اور حکم خدا ہوا حضرت موسیٰ کا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اس نے طغیان کیا، سرکشی کی ہے۔ کس چیز کے اوپر سرکشی؟ کس چیز سے طغیان؟ نعمت بے پناہ مل جانے کے بعد، فراوانی نعمت کے بعد، سلطنت اور دولت مل جانے کے بعد انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ انہو طغی، وہ طغیانی کر چکا ہے، اس کو جائیں سمجھائیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں آئے، بعض روایت میں کی حضرت موسیٰ پہلے آئے تھے، پھر دوبارہ حضرت ہارون کے ساتھ، کی تسنیہ کا بھی صیغہ استعمال ہوا ہے، اذهبا إلى فرعون إنه طغى۔ بہرحال جب دونوں پہنچے ہیں تو اسے بہت سی باتیں بیان کی، اور یہ کہ وحدانیت خدا کو تسلیم کرے، خدا کے وجود کو تسلیم کرے، فتنے اور فساد برپا نہ کرے۔ تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے اپنے ندما اور اپنے حوالی موالی سے کہا، انی اخاف ان یبدل دینکم، قرآن مجید کی آیت ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ جو دونوں آئے ہیں نا، تمہارے دین و شریعت کو بدل دے، تمہارے دین و شریعت کو، یعنی سرکاری مذہب کو تبدیل کر دے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل دیں گے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین پر فساد برپا کریں گے۔ کس کو کہہ رہا ہے فرعون؟ حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ فاسد نہ ہو، تباہی بہت کر چکا، اب راہ راست پہ آ جا، میں تجھے خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ مصلح کو مفسد کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ کو فرعون فسادی کہہ رہا ہے، فساد برپا کرنے والا کہہ رہا ہے، جی الٹا چور والا کرنے۔ یہاں فرعون جو بے پناہ ظلم ستم کرنے والا تھا، وہ حضرت موسیٰ کے لیے کہہ رہا، او ان یظہر فی الارض الفساد۔ امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تو نکلے ہی تھے، ما خرجتو، کیسے ہو؟ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدید، لطلب الاصلاح، میں اصلاح کے لیے دین کو، اس کے احکام کو، اس کے دستور کو صحیح جگہ پہ رکھنے کے لیے، اس کے مطابق عمل کرانے کے لیے، اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اعلان کرنے کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، لیکن مقابل میں دشمن اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہا ہے، اور حضرت امام حسین السلام اور ان کے گھر والوں کو ظالم سمجھ رہا ہے۔
امام سجاد علیہ السلام نے کم ترین جو روایت تعداد دشمنان کے لیے کربلا میں ظالموں کی تعداد کے سلسلے میں جو ذکر ہوئی روایت وہ کیا ہے؟ 30,000۔ فقرہ وہاں پہ کیا ہے؟ ازدلف الیہ 30,000، 30,000 نے حملہ کیا، جمگھٹا کیا امام کو شہید کرنے کے لیے۔ اس میں جو ایک فقرہ ہے اس پہ توجہ کریں، فرماتے ہیں کل یتقرب الی اللہ بسفک دم، یہ 30,000 تھا تو لشکر بہت زیادہ ہے، ازدلف الیہ امام نے استعمال کیا ہے، جمگھٹا بھیڑ لگا لی تھی امام کو کے اوپر حملہ ور ہو رہے تھے کہ کم سے کم میرا ایک نیزہ پہنچ جائے، ایک تلوار میری پہنچ جائے، ایک تیر میری طرف سے لگ جائے۔ یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ کل یتقرب الی اللہ، یہ 30,000 کے میں سے ہر ایک چاہ رہا تھا کہ میں قرب خدا حاصل کروں۔ کس لیے؟ کیسے قرب خدا حاصل کروں؟ امام حسین اسلام کا خون بہا کر دنیا جیسے الٹا چوٹ پٹوال کو کاٹے، بالکل ایسے ہی دنیا بالکل 180 ڈگری الٹی۔ اصلاح کے لیے امام حسین اسلام نکل رہے ہیں اور جو قتل کرنے والے ہیں وہ قرب خدا چاہ رہے ہیں۔ اور برابر آپ سنتے رہتے ہیں مصائب میں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ صف مرتب کی ہے اور جنگ شروع ہونے والی تھی تو عمر سعد نے کیا کہا تھا؟ پہلا تیر لشکر حسینی کی طرف چلا کر کے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا امیر کے پاس کہ سب سے پہلے میں نے حملہ کیا اور سب سے پہلے میں نے تیر چلائی۔ وہ دشمنوں کو، لشکریوں کو گواہ بنا رہا تھا۔ امام حسین اسلام جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بھیج رہے تھے تو خدا کو گواہ بنا رہے تھے۔ یہاں جب یہ لشکر کی امام لشکر امام حسین السلام کی طرف تیر چلا چکا تو کیا کہتا ہے؟ یا خیل اللہ ارکعی، خیل یعنی کیا؟ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں، خیل سے مراد لشکر ہے۔ یا خیل اللہ، یزیدیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو بظاہر اسلام والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن حجت خدا سے لڑنے والا ہمیشہ کیا ہے؟ مقابلے میں آنے والا کافر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لشکر یزید سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ، یا خیل اللہ ارکعی، اے لشکر خدا تم سب کے سب سوار ہو جاؤ، حملہ کرنے کی تیاری کرو، وبالجنت ابشری، اور جنت کی تمہیں بشارت ہے۔ جنت کی بشارت قاتلین امام حسین علیہ السلام کو دے رہا ہے اور اپنے لشکریوں کو جو امام حسین اسلام کو شہید کرنے کے لیے اور اصحاب حسینی کو، اہل بیت طاہرین کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کو اللہ کا لشکر کہا ہے۔ ہم آپ کی تمنا کرتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، یا معکم اہل بیت، اے شہداء کربلا، کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی عظیم کامیابی کے فائز ہوتے۔ اور یہاں لشکر عمر سعد سے عمر سعد کہہ رہا ہے اے اللہ کے لشکر، دشمنوں کو اے اللہ کے لشکر کہہ رہا ہے اور جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ مظلوم کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کے بچے، لیکن جس وقت شہادت امام حسین علیہ السلام واقع ہو گئی، یہی ملعون عمر سعد اب ظالموں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے احرقوا بیوت الظالمین، یعنی اہل بیت اب یہ سب شہید ہو چکے ہیں، سوائے امام سجاد علیہ السلام کے معقول میں کوئی نہیں بچا ہے۔ خواتین کو، اہل بیت طاہرین کو، اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا احرقوا بیوت الظالمین، ظالمین کے گھروں کو، خیموں کو جلا دو۔ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے؟ بالکل الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ ظالم لوگ جو مفسد ہوتے ہیں اپنے آپ کو مصلح ظاہر کرتے ہیں، چاہے عاد ہو، چاہے سمود ہو، چاہے فرعون ہو۔ فرعون اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہا تھا، حکومت کر رہا تھا، حکومت میں انسان بعض دستورات اصلاحی
اپنی حکومت بچانے کے لیے جاری کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلح سمجھ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مغیر و مفسد سمجھ رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ یہ موسیٰ ابھی تو ان کے پاس کچھ نہیں، ایک لٹھا لے کر کے آئے ہیں، ایک عصا لے کر کے آئے ہیں، لیکن یہ اگر طاقت میں آ گئے تو تمہارا دین بدل دیں گے، تمہاری شریعت بدل دیں گے، زمین کے اندر فساد اور تباہی بھی برپا کریں گے۔ اور بنی اسرائیل بھی کم نہیں تھے، اتنے معجزات 9 معجزے دیکھنے کے باوجود بھی بگڑ جایا کرتے تھے۔ کہا بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، جب دریا پہ پہنچے تھے۔ گفتگو یہ کر رہا تھا کہ سورہ فجر امام حسین علیہ السلام سے جو سورہ کہا گیا ہے تو اس کی ہر آیت کو ربط دیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ میں نے یہاں پہ جو ربط دیا وہ یہ ہے کہ مفسد مصلح کو مفسد سمجھ رہا ہے، اور جو مصلح ہے اس کو ظالم ٹھہرا رہا ہے۔ یہ چیز فرعون نے بھی کی تھی، اور یہی کام کربلا کے میدان میں بھی ہوا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ یا اور بھی اس طرح کی آیتیں ہیں، کھاؤ پیو رزق الہی سے مگر زمین پہ فساد کرتے ہوئے نہ ادھر ادھر کرو۔ یا یہی قوم عاد جس کا پہلی آیت میں اس سے پہلے والی آیت میں تذکرہ ہے، ارم ذات العماد، اس سے پہلے کیا ہے وَإِلَىٰ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۔ یہ جو عاد قوم ہے، اس قوم سے پہلے بھی اس قوم کے بعد قرآن مجید نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ۔ اے بنی اسرائیل، اے مسلمانوں ہی کہیں اس زمانے کے مسلمان، تم کو حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بہت ستایا گیا۔ انبیاء کے اولاد تھے بنی اسرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب کا نام ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے، مگر اس میں بادشاہ بھی ہوتے تھے، انبیاء بھی ہوتے تھے، اور بڑے بڑے اوباش و گنڈے بھی ہوتے تھے، فساد کرنے والے بھی ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے جو سمجھایا وہ تو سمجھایا ہی، لیکن یہاں پہ آیت میں کہا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا، سورہ اعراف کی 74ویں آیت میں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ۔ پوری آیت نہیں پڑھتے۔ عاد کے بعد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ کون سا خلیفہ؟ خلیفہ سے مراد وہ خلافت نہیں ہے اسلامی خلافت، شرعی خلافت، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہم نے عاد کو تو توبالا کر دیا تھا، سمود کو تو توبالا کر دیا تھا، تہس نہس کر دیا تھا، کچھ بچا ہی نہیں تھا، مگر اس کے بعد ہم نے تمہیں، یعنی بنی اسرائیل کے وہ لوگوں جو بچ رہے تھے یا دوسری نسلوں سے تھے، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، کس کا؟ مرنے والوں کا، تباہ ہونے والوں کا، مٹ جانے والوں کا خلیفہ بنایا، یعنی روئے زمین پر تمہیں زندگی عطا کی ہے، تو پھر تمہیں رزق الہی سے کھاؤ پیو، مگر اسی کے بعد یہ آیت آیا ہے جی۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد ان کی صفات ذکر کی ہیں جو ہم پہلے اس سے پہلے والے درس میں ذکر کر چکے ہیں کہ جو سمتل زمین ہوتی تھی، ہموار زمین ہوتی تھی، وہاں پہ لوگ محل بناتے تھے، اور جو بڑے بڑے چٹانیں اور پہاڑ ہوتے تھے اس کو تراش کر کے اس کے اندر گھر بناتے تھے۔ آج بھی بہت سے اس طرح کے گھر ملتے ہیں، ایسے تراشے ہوئے پہاڑ ملتے ہیں۔ پھر دیکھو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور روئے زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ عاد قوم کے بعد والے بسنے والے لوگوں سے کہا گیا۔ خوب 3 قوموں کا تذکرہ ہوا، فرعون کے بارے میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام جو اس قوم کے عاد کے پاس لائے گئے، ان کو اللہ نے مبعوث کیا تھا، اس وقت ہم نے ذکر کیا کہ 16 سال کی عمر تھی، حضرت صالح اپنی قوم کے پاس آئے اور اس وقت سے تبلیغ کرنا شروع کیا، لیکن اتنی باجی قوم تھی بنی اسرائیل کی، اتنا زیادہ سمجھانے اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے 1-2 مہینہ 1-2 سال نہیں، حضرت صالح 120 سال کے ہو گئے،
यानी 16 साल के थे तब मबूस बरिसालत हो करके तबलीग कर रहे थे, दावत दे रहे थे। हजरत नूह ने तो और ज़्यादा तबलीग की है, मगर इसके बावजूद भी 80-83 लोगों से ज़्यादा को राह रास्त पे नहीं ला सके। कम से कम हजरत नूह कामयाब हुए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए रवायत में मिलता है कि 120 साल की जिंदगी हो गई, तो 16 निकाल दीजिए तो 100 कितना, तकरीबन 3-4 साल, 103-4 साल तक हजरत सालेह कौम को दिनों रात, हजरत नूह ने बताया है, इन्नी दअउतुहुम लैलन व नहारा, रात दिन मैंने उनको बुलाया है, दावत दी है, इस्लाम की तबलीग की है, मगर उनकी बात नहीं सुनते थे। तो सिर्फ हजरत नूह ही का ये काम नहीं था कि दिन में भी रात में भी, सारे अंबिया मौका ढूंढते थे तबलीग करने का, और इस तरीके से रोज तबलीग करने के बावजूद हजरत सालेह की सुनवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि 120 साल के हजरत सालेह हो गए। तब आपने कहा कद सइमतो, मैं उब चुका हूँ और तुम भी मुझसे उब चुके हो। ऐसा करते हैं, 70 बुत उनके दरमियान थे, एक से एक बड़े छोटे 70 बुत थे जिसकी वो पूजा किया करते थे और हजरत सालेह की बात नहीं सुनते थे। एक दिन हजरत सालेह ने 120 साल के होने के बाद कहा कि देखो तुम भी मुझसे थक चुके हो, मैं भी तुमसे ऊब चुका हूँ। ऐसा करते हैं, या तुम मुझसे मुतालिबा करो, जो भी मुतालिबा करो, अगर मैं वो खुदा से मुतालिबा करके पूरा कर दूं तो मेरी बड़ी मान लिया, या मैं तुम्हारे बुतों से मुतालिबा करूं, मुतालिबा रखूं और वो बुत मेरी बात सुन लें तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं, नहीं कहा कि मैं काफिर हो जाऊं, बुत परस्त हो जाऊं। मफहूम मतलब वही है। उन लोगों ने कहा कद अनसफ्ता साले, आज आपने इंसाफ की बात की, अब तक ना इंसाफी की बात कर रहे थे, आज आपने इंसाफ से काम लिया, बिल्कुल दुरुस्त है। या हम आपकी बात माने आपसे मुतालिबा करने के बाद, या आप हमारी बातें माने हमारे बुतों से मुतालिबा करने के बाद। उन्होंने कहा कद इंसाफ था, आपने इंसाफ से काम लिया। फिर उसके बाद उनके दरमियान तय हुआ, आज नहीं किसी दिन, एक दिन तय हुआ, 70 बुत और 70 चुनिंदा लोग, उनके बड़े बड़े पुजारी लोग, गुरु लोग इकट्ठा हुए और सारी कौम इकट्ठा हुई, और उन लोगों ने कहा कि आप हमारे खुदाओं से यानी बुतों से मुतालिबा करिए, उनसे मांगिए, लेकिन मौका रखा, वक्त रखा। जब वो वक्त आया जिस दिन तय पाया था, तो उन लोगों ने खूब चढ़ाए, खूब कुर्बानी की, खान पान जो भी बुतों को खुश करने के लिए कर सकते थे, उन लोगों ने बुतों को खुश करने के लिए सब किया। और जब मुतमईन हो गए कि हमने अब बुतों को खुश कर लिया है, तो अब आए हजरत सालेह से कह रहे हैं, आइए आप अब हमारे बुतों से मुतालिबा कीजिए। जाहिर है ज़वाल के करीब की बात है, ज़ोहर के वक्त की बात है। उस वक्त तक ये लोग चढ़ाते रहे, और बड़े बड़े लोग, उनके पादरी लोग, गुरु लोग, बुत परस्त लोग, ये हजरत सालेह से कह रहे हैं कि चलिए अब आप आइए हमारे बुतों से मुतालिबा करें। हजरत सालेह किसी बुत के पास नहीं, जो सबसे बड़ा था उसके पास पहुंचे और उसकी तरफ इशारा करके कौम वालों से पूछ रहे हैं, इसका नाम क्या है? उन लोगों ने बताया इसका नाम ये, नाम लिया। फिर हजरत सालेह ने उसका नाम लेकर के उसको पुकारा, तो उसने कोई आवाज ही नहीं दी, जवाब ही नहीं दिया। एक मरतबा, 2 मरतबा, सबसे बड़े बुत को पुकार रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दिया। अब ये कौम वाले बुत परस्त लोग परेशान हो रहे हैं, उसमें खास तौर से जो बड़े बड़ाई माने जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करिए, वो दूसरे बुत से कहिए और इसका नाम ये नाम बदलाया। फिर उसको भी इसी तरीके से उन्होंने नाम बनाम पुकारा, ऐ फलां कोई आवाज। रवायत कहती है, तफसीरों में लिखा हुआ वाक़या पढ़ लीजिएगा, एक एक बुत का पूछते जाते हैं नाम, उसको पुकारते जाते हैं, कोई आवाज नहीं, बुत है, पत्थर है, जमीन है, मिट्टी है, क्या जवाब देंगे। यहाँ तक कि शाम हो गई और
اللہ کتنا فیصلہ ہوا اس میں شام کے دوسرے لفظ میں ہے، دوسرے مطلب میں آیا ہے. ان لوگوں نے کہا اچھا ایسا ہے آپ تھوڑا رک جائیے، آپ پیچھے ہٹ جائیے. وہ لوگ جو وہ حضرت صالح جو کچھ پیچھے ہٹ گئے، دور ہٹ گئے. پھر یہ لوگ آئے اپنے بتوں کے پاس اور رونا دھونا چیخنا چلانا اور چڑھانے کا وعدہ وعید. خلاصے دوسرے لفظوں میں اپنے بتوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب تو مان جائیں، ہماری بڑی بےعزتی ہو گئی، آج ہم لوگ مفتضح ہو گئے. الیوم افتضحنا، آج ہم لوگ مفتضح ہو گئے. نہ انہوں نے سنا، نہ تم نے سنا، نہ انہوں نے سنا، ایسے ہی. اور پھر چڑھانے کے بعد جب مطمئن ہو گئے کہ ہاں اب بت جواب دیں گے، تو پھر جو ہے حضرت صالح کو بلایا، اب آپ پکڑیے. حضرت صالح نے نام لے لے کر کے پکڑا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب. تب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کے کہنے پر میں نے سارے بتوں کو نام بنام پکار لیا، یہ بول نہیں سکتے، یہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. موقع ملا حضرت صالح علیہ السلام کو. ان کی پیروی کرنا غلط ہے، جو بھی سمجھانا تھا. اب تمہاری باری ہے، تم لوگ جو چاہو مجھ سے مطالبہ کرو، میں اپنے خدا سے اس کا مطالبہ کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر یہاں ہم مطالبہ نہیں کریں گے. بس میں کچھ تال میل کیا، کہا چلیے ہمارے ساتھ. ساری قوم وہیں ٹھہری، جو 70 یا جتنے مخصوص لوگ تھے وہ لوگ سب کے سب چلے حضرت صالح کے ساتھ. دور ایک پہاڑ تھا اونچا سا، اس کے قریب پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد حضرت صالح سے قوم والے سربراہ افراد کہہ رہے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم خدا سے کہو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالے، مگر وہ اونٹنی بھی یہ رنگ یہ صفات کی مالک ہونا چاہیے، اس کے بال سب ایک دم سرخ ہونے چاہیے، آنکھیں بالکل کالی ہونی چاہیے. ایسے ویسے بہت سے صفات ذکر کیے، اور اسی پہاڑ سے اس پتھر سے اونٹنی نکلنا چاہیے. حضرت صالح نے خداوند متعال کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، اتنی تیزی آواز کے ساتھ پہاڑ پھٹا کہ ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے ہو گئے، یعنی بہت زیادہ گھبرا گئے، ڈر گئے. اور جب پھٹا تو سر دکھائی پڑا ایک اونٹنی کا. دھیرے دھیرے جیسے کہ بیٹھی ہوئی اونٹنی دھیرے دھیرے کسی مشین کے ذریعے سے اس کو ڈھکیلا جا رہا ہو، ویسے ہی وہ اونٹنی نکلنا شروع ہوئی. جب پوری اونٹنی نکل آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ، ہاں عبارت یہ ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے. حضرت صالح نے جیسے ہی دعا کی تو ان لوگوں نے کہا یا صالح ما اسرع ما اجابک ربک، آپ تو بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں. آپ کا پروردگار کتنی تیز آپ کی بات کو سن رہا ہے. ادھر آپ نے کہا پالنے والے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلنا چاہیے، اور فوراً وہ پہاڑ ہٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلنا شروع ہو گئی. ما اسرع ما اجابک ربک، آپ کا پروردگار کتنی تیزی کے ساتھ آپ کی بات کو سنتا ہے. بہرحال جب وہ اونٹنی مکمل طریقے سے نکل آئی، اب اس کے صفات بھی ذکر ہوئے ہیں. 6 مہینے کی حاملہ ہونا چاہیے، اس کے سر کے بال ایسے ہونا چاہیے، اس کی شکم ایسا ہونا چاہیے، مختلف صفتیں بیان کی. تو ان تمام صفات کے ساتھ وہ اونٹنی باہر نکلی. توجہ، روایت میں آیا ہے 6 مہینے کی حاملہ، لیکن دوسری روایت میں کہ نہیں، ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اس اونٹنی کا بچہ بھی اسی پہاڑ سے نکلنا چاہیے. روایت میں کیا ہے کہ 6 مہینے کی وہ حاملہ ہے، اور دوسری روایت میں کہ نہیں، اسی اونٹنی کا بچہ بھی اسی پہاڑ سے نکلنا چاہیے. تب ہم مکمل طریقے سے گویا تسلیم ہوں گے، بات کو سنیں گے، مانیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دوبارہ ہاتھ کو اٹھایا، اور پھر اونٹنی کا بچہ جسے فصیل کہا گیا ہے، فصیل سے فصل ہونا، جدا ہونے والا، اونٹنی کا بچہ بھی، اور نکلنے کے بعد جیسے اپنی ماں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں ویسے وہ بچہ جو ہے گھوم رہا تھا. اتنا بڑا معجزہ
اپنی نگاہوں سے دیکھنے والے، وہ بھی کون؟ 70 لوگ، چنندہ لوگ جب یہ دیکھ چکے، اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام وعدہ وعید کر چکے تھے، اور ان لوگوں نے جب وہاں پہاڑ کے پاس پہنچ کر کے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے پہاڑ سے نکلے، اگر ایسا کر دیا آپ نے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، یہ بتانا بھول گیا، ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، سب نے یہ کہا۔ خوب پہلے اٹھنی نکلی، پھر اٹھنی کا بچہ، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا اب ہم لوگ مطمئن ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور وہاں سے چلے۔ کتنے تھے؟ 70۔ قوم تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، کتنا لگا تھا معلوم نہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں گھنٹہ لگا ہوگا، جتنی دور بھی گئے۔ وہاں سے قوم کے پاس پہنچنے تک 64 لوگ بے ایمان ہوئے، ایمان کا ڈاؤن ہو گیا۔ 70 میں سے 64 لوگ مرتد ہو گئے، اور ان لوگوں نے آپس ہی میں کہنا شروع کیا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے جادو سے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالی ہے۔ نبی کو صالح نام بھی ہے، کام بھی صالح، اسم بامسمہ ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اور اپنے خداؤں کی ملیہ میٹ ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی جناب صالح علیہ السلام کے لیے ان 64 لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ ان میں سے کتنے بچے؟ 6، یعنی چنندہ لوگوں میں سے بھی چنندہ 6 لوگ بچے۔ مگر قوم کے پاس پہنچنے کے بعد یہ 6 لوگ تھے جو مومن تھے، پختہ ایمان والے تھے۔ ابن ملجم بھی بہت بڑا متقی و پرہیزگار تھا، امام کی زبردست مدح کی ہے، اشعار میں بھی اور نثر میں بھی زبردست خطبہ دیا ہے امام کی مدح میں۔ یہ ضمن میں بات کہہ رہا ہوں، ابن ملجم بھی پکا مومن، پکا امام کا چاہنے والا، آپ کی مدح و ثنا ایسے اشعار کہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے شعراء عرب کے نہیں کہہ سکے، بہت زبردست اشعار کہے۔ لیکن جس کی مٹی پلید ہوتی ہے، الشقی من شقی فی بطن امہ، وہ ابن ملجم ایسے ہی 6 چنندہ انسان تھے۔ چناؤ در چناؤ کے بعد یہ لوگ 70 انتخاب ہوئے تھے، اور سب کے سب بے دین ہو گئے۔ اس میں سے 6 آدمی پختہ ایمان والے، حضرت صالح کی نبوت کا اقرار کرنے والے، خدا کی الوہیت کا اقرار کرنے والے بھی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو بعد میں انحراف کے بعد اسی اونٹنی کا قاتل بنا، قیدار نام کا، کہ جس کے لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب یہی پہ بات مکمل کروں کہ ان میں سے بھی ایک آدمی بے ایمان ہو گیا۔ پختہ لوگوں میں سے بھی رسول خدا، اس زمانے کے رسول خدا کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد، مخلصین میں شامل ہونے کے باوجود، بعد میں کتنے دنوں کے بعد، وہ تو نہیں تاریخ میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کافی دنوں کے بعد قرآن مجید میں اور بھی واقعات ہیں، ایک دن تم لوگ پانی استعمال کرو، ایک دن اونٹنی استعمال کریں، سب ذکر ہوا ہے۔ لیکن آخر میں ناقہ صالح کو طے کرنے والا قیدار ان 6 لوگوں میں سے تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت عمار یاسر کہیں گئے تھے، چھوٹے چھوٹے درخت ابھی بہت بڑے نہیں ہوئے تھے، کھجور کے درخت، اور دھول میں مٹی میں ان کو لیٹنا پڑا تھا کسی وجہ سے۔ پیغمبر اسلام جب آئے تو وہ دونوں بہت زیادہ گہری نیند سو رہے تھے۔ پیغمبر نے بیدار کرنے کے بعد کہا، اے علی کیا آپ جانتے ہیں کہ اشقل اولین کون ہے؟ سابقہ قوموں میں سب سے بدترین انسان، شقی ترین انسان کون ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ مولا نے فوراً کہا ہاں، قیدار کسی نبی کا قاتل نہیں، کسی وصی کا قاتل نہیں، وہ لوگ بھی بہت ظالم گزرے ہیں۔ قابل حضرت حابیل کا شہید کرنے والا،
اور بھی بہت سے انبیاء شہید ان کے قتل نہیں۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا قیدار جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو اور اس کے بچے کو قے کیا تھا، قتل کیا تھا، بدبخت ترین انسان قرار پایا، جبکہ چنندہ ترین لوگوں میں سے تھا۔ واضح بات، فوراً پلٹ کر کے رسول خدا نے پوچھا اے علی تو پھر یہ بھی بتائیں کہ اشکل آخرین کون ہے، بعد کی قوموں میں، یعنی آج کے بعد کی قوموں میں بدترین انسان کون ہے؟ تب امام نے علم امامت سے نہیں، علم سے نہیں، ظاہری طور پر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا الذی یضربک علی ھذہ، سر کے اوپر اپنے ہاتھ دست مبارک سے اشارہ کیا اور کہا کہ اس سر کے خون سے جو آپ کی داڑھی کو رنگین کرے گا وہ اشکل آخری ہے، یعنی بدترین انسان ابن ملجم۔ کون تھا؟ امام کا بہترین مدعا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی، ہم اپنے آپ کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نماز شب پڑھنے والا ہو، زیارت جامعہ پڑھنے والا ہو، زیارت عاشورہ پڑھنے والا ہو، بے پناہ اچھا انسان ہو، کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دعائیں اعتقاد پڑھیں، حفظ اعتقاد، ایسی دعائیں، اور خاص طور سے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، آنے والے ہمارے عاقبت کیا ہے؟ بخیر۔ بدترین انسان بہترین انسان تھا، بہترین شاعر، بہترین موالی شمار ہونے والا امام امیر المومنین صاحب کا قاتل اشقل آخرین، اشقل شقیقی کا صیغہ تفصیل، اس میں تفصیل ہے، اشقل بدترین اماموں کے قاتل اور بھی ہیں، منصور، ہارون وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ بھی قاتل ہیں، لیکن ان میں بدبخت ترین امیر المومنین اسلام کو شہید کرنے والا ابن ملجم۔ دور نہ جاؤ، ان لوگوں نے جناب صالح کی اونٹنی کو قے کیا اور ایک شخص نے قے کیا تھا، ایک شخص قیدہ، لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، کیا مطلب ہوا؟ آخری عبارت پڑھ کے ذکر کرنا چاہتا۔ امیر المومنین السلام اپنے خطبے میں ایک فقرہ استعمال کرتے ہیں، وہ فقرہ پہلے پڑھ دوں تب میں واپس آؤں۔ ایھا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط، ایھا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط، اے لوگوں آگاہ رہو، ہوشیار رہو، کس چیز کے اوپر؟ اتحاد کا مرکز یا رضا اور خوشنودی و محبت ہے، تعصب، یا دشمنی اور آپس میں تفرقہ ہے، وہ بھی اتحاد کا مرکز ہے۔ یعنی کیا؟ اے لوگوں ہوشیار کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والی چیز کا نام خوشنودی ہے، رضایت ہے، اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی بات ہے، جمع کرنے کی بات دشمنی ہے، درد ہے، نفرت ہے، کینہ ہے۔ کسی سے محبت کی بنیاد پر جتنے اس کے دشمن ہیں سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی سے محبت ہے، اس کی محبت میں سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں، چاہے آپس میں 36 کا آنکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ واضح بات، قیدار ایک اکیلے نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قے کیا تھا، مگر ساری قوم راضی تھی اس کے عمل پر۔ صحیح کیا اس نے، صحیح کیا، حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اس کے بچے کو مار ڈالا، سب کے سب زبانی بھی اور معنوی طور پہ بھی سب کے سب راضی تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَعَقَرُوهَا، ان سب نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قے کیا تھا، اس لیے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اور ان سب کے اوپر عذاب آیا۔ قتل کی وجہ ایک جو ذکر ہوئی ہے ابھی فی الحال جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ لہا شرب یوم معلوم، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ، کوئی خاص جگہ تھی جہاں سے پانی گھاٹ سے پینا تھا، تو اونٹنی اپنے حساب سے خدائی اونٹنی تھی، وہ پورا پانی پیتی تھی، اور دوسرے دن وہ لوگ اس دشمنی میں
اور حضرت صالح کی دشمنی میں. ایک تو پانی پینے کا جو ان کا پرابلم ہو رہا تھا، پہلے بھر لیتے تھے لیکن ایسا نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے، اور حضرت صالح سے دشمنی کی بنیاد پر سب سے بہترین انسان جو چنندہ انسان تھا اس نے بدترین کام کیا اور اشقل اولین قرار پایا. تو اشقل اولین وہ ہے قیدار، اشقل آخرین کون ہے؟ ابن ملجم. جامع کون ہے اشقل اولین والآخرین؟ آپ حضرات کے تائید.